چوٹھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس طرح پانچویں آسمان پہ گئے, وہاں بھی سوال جواب کے بعد اوپر گئے جب, تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر چھٹے آسمان پہ سوال جواب کے بعد اوپر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام سے میں جب آگے بڑھا وہ رو پڑی, تو ان سے وجہ پوچھی گئی کہ بھی کیوں روتے ہو. انہوں نے کہا میرے بعد ایک لڑکا آیا, اس کو نبوت ملی, میری طرف اشارہ کیا, نبوت ملی, لیکن اس کی امت میں سے جنت میں جانے والے لوگ جب جنت میں پہنچیں گے وہ لوگ میری امت کے لوگوں سے جو جنت میں جائیں گے افضل ہوں گے. اور بعد میں یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کی امت کے لوگ پہلے اور میری عمر سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اس میں وہ رو پڑے. ہر امت کو اپنی, ہر نبی کو اپنی امت کی فکر تو ہوتی ہے نا, والدین کی طرح. جیسے والدین کی نظر اولاد پہ ہوتی ہے, اور مشہور ہے نا اولاد کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے, اللہ ماشاء اللہ ایسا ہی. تو ساتویں آسمان پہ پھر میں اچھا ان باقی انبیاء نے یوں فرمایا کہ خوش آمدید ہو ہمارے بھائی اور نبی کو. اور پھر جب ساتویں میں پہنچا وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے, قبلہ ہے, اور فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں اس سے, اور ایک مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی باری قیامت تک تو دوبارہ نہیں آئے گی. اسے اندازہ لگا لے فرشتوں کی کتنی تعداد ہے. وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور آسمان میں 42 جگہ بھی, بعد میں 4 انگل کے برابر جگہ بھی اس سے خالی نہیں کہ فرشتے وہاں اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں. اس کی وجہ سے آسمان تھرتھرا رہا ہوتا ہے, اس کی آوازیں ہوتی ہیں جیسے نئے کے جائے کی آوازیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری عبادتوں سے انسان کی عبادت پسند ہے. ایک تو یہ جامع ہیں, ساری عبادات کے جامع ہیں. اس میں تلاوت بھی ہے, اس میں تسبیح بھی ہے, ذکر ہے, اس میں جو ہے وہ قیام ہے, رکوع ہے, اس میں سجدہ ہے, ہر چیز ہے. اور پھر بات مزے کی یہ ہے کہ یہ رہتا خواہشات کی دنیا میں, تاریکیوں کی دنیا میں ہے, رنگینیوں کی دنیا میں ہے, ایک فراڈ کے اور دھوکے کے گھر میں رہتا ہے. اور پھر اس کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ملکیت رکھ دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے, اسی کی اطاعت کرنے, اور اللہ کے احکام کو اپنے نفس پہ, خواہشات پہ غالب کرنے, اسی کی پیروی کرنے کی جہاں اللہ نے قوت رکھی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہے. دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ. اور ظاہر ہے مادی دنیا میں مادی چیزوں کے غلبے کی وجہ سے اور اس کے مادی خول کی وجہ سے یہاں مادیت کا غلبہ ہوتا ہے. پھر بھی اگر وہ اس کو مغلوب کر کے اللہ کے حکم کو, اس کی چاہت کو, اس کی ذات کو غالب کر دے اور عبادت میں رہے, اللہ کی عبودیت میں رہے, زندگی گزارے, تو یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے. اس پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم میں تو وہ خواہشات کی جو ہے نا, خواہشات کی قوت ہی نہیں ہے, قوت ہی نہیں ہے. تو تم اگر میری فرمان برداری کرتے ہو, اطاعت کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, چلے یہ بھی عبادت کمال ہے, لیکن انسان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس کے اندر دونوں چیزوں کا ٹکراؤ ہے. اور پھر مادی دور میں رہتے ہوئے مادی خواہشات کا غلبہ ہونا چاہیے, اور غلبہ رہتا ہے, پھر بھی اس کو مغلوب کر کے میرے حکم کو غالب کر دیتا ہے, میرے تعلق عبادت کو غالب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے, تو رسول فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو پھر اس بیت المعمور کی زیارت کرائی گئی, اور پھر سدرۃ المنتہا کو لایا گیا. سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا, بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی تتلیاں چمٹی ہوئی تھی, اور کوئی عجیب و غریب خوبصورت منظر تھا. وہ منظر, اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی, ایسا خوبصورت منظر تھا. اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان جتنے لمبے لمبے تھے,
اور اس کے جو پھل لگا ہوا تھا، بیر لگے ہوئے تھے، وہ حجر مقام کے مٹکے مشہور تھے، بڑے بڑے مٹکے مشہور تھے کہ حجر مقام کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے بیر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، تو 2 تو باطنی نہریں تھیں اور 2 ظاہری نہریں تھیں۔ وہ باطنی نہریں کون سی تھی؟ نہر رحمت اور نہر آب کوثر کی نہر۔ اور جو ظاہری تھی وہ کون سی تھی؟ وہ فرات اور نیل والی نہریں، نیل والی نہریں۔ تو اس کے بعد پھر میں اوپر بھی گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور جنت اور دوزخ کی جو ہے وہ میں نے سیر بھی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اللہ کے دیکھنے میں تو اختلاف ہے، لیکن جمہور صحابہ اور تابعین وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اور محققین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کو جو طاقت دی، اور آپ کے دل کو جو طاقت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نازل ہو رہی تھی، اور آپ نے دل میں ان کو سمو رہے تھے۔ تو بہرحال اس واقعے کا مقصد کیا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کامل قدرت کے کرشمے عجائبات آپ کو دکھا دے، اور پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے لوگوں کو دکھا دے، امت کے لوگوں کو دکھا دے کہ میری قدرت بہت بڑی ہے۔ ظاہر اس سے بڑھ کر اور قدرت کے کرشمے کیا ہوں گے کہ رات کے حصے میں پہلے ان کے سینے کا جو ہے وہ کیا ہے، سینے کو چاک کیا گیا، زم سے دھویا گیا، پھر ایک ایسی سواری کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا جو انتہائی تیز رفتار تھی، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے آسمانوں تک سارے انبیاء سے ملاقات، جنت جہنم کی سیر، پھر رب سے ملاقات مکالمہ کہ آپ کی طرف سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی بدنی مالی باتیں میرے رب تیرے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میں نبی ہے، میرے نبی تیرے اوپر کیا ہو، سلام ہو، تیرے اوپر کیا ہو، میری طرف سے سلام ہو، میری رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو وہاں بھی انہوں نے ہمیں یاد کیا، وہاں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پہ ہو، میری امت میں سے سارے نیک بندوں پہ ہو۔ بہرحال پھر وہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 3 تحفے ملے، 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ نمازوں کا ملا، نمازوں کا، اور یہ کیفیت ایسی بھی کہتے ہیں کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دی۔ واپس جب میں آنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا آپ کے اوپر کتنی نمازیں فرض کی، کیا چیز فرض کی گئی؟ میں نے کہا نماز۔ کتنی؟ میں نے کہا 50۔ تو کہنے لگے میں اپنی امت پہ تجربہ کر چکا ہوں، امت پہ تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازوں کو جو ہے وہ نہیں پڑھ سکے گی، یہ ذمہ داری شاید پوری نہ ہو سکے ان سے، جا کے اللہ سے کہہ دو کہ اس میں تخفیف کر دیں۔ تو میں دوبارہ گیا تو اللہ نے 5 کم کی، میں پھر آتا جاتا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ کہتے نہیں واپس جا کے کم کرا دیں، اور پھر میں رب کے پاس تو وہ کم کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ ثواب کس کا ملے گا؟ 50 نماز۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا، میں نے کہا میں دوبارہ نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی، حیا آتی ہے۔ ایک تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 آیات۔ اور تیسرا تحفہ ملا کہ میرے حبیب تیری امت کے ایمان والے بندے